کچھ لوگ طاقت چاہتے ہیں اور کچھ طاقت بن جاتے ہیں، لیکن جب انسان خدا بننے لگے تو اس کا انجام صرف ایک ہی ہوتا ہے: تنہائی، خوف اور خاموشی۔ ایک ایسے شخص جو انقلاب کا سپاہی بنا لیکن اپنی ہی قوم کا جج، جلاد اور خدا بن گیا۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا مگر خود اپنے ہی اندھیرے میں گم ہو گیا۔ جوزف اسٹالن، ایک ایسا نام جیسے سنتے ہی خوف کی ایک لہر دل میں اترتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو انسانوں کی بھیڑ میں رہتا تھا مگر اس کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ خود کو خدا نہیں کہتا تھا مگر اس کے اعمال میں خدائی کا دعوت چھپا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک معمولی بچے کی جو غریبی میں پیدا ہوا، مار کھاتا رہا اور ایک دن دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ذہن کی جو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا مگر پوری قوم سے نفرت۔ جارجیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوری میں 1878 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا آیوسیپ بیساریونیچ جوگاشویلی۔ بعد میں دنیا نے اسے جوزف اسٹالن کے نام سے جانا جس کا مطلب تھا فولادی انسان۔ بچپن میں اسٹالن کے والد شرابی تھے اور اکثر اس پر ظلم کرتے۔ اس کی ماں ایک غریب مگر مذہبی عورت تھی، چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا پادری بنے لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اسکول میں وہ ذہین ضرور تھا مگر ضدی، خاموش اور انتقامی۔ اس کے دوست یاد کرتے ہیں کہ اسٹالن بچپن میں بھی اگر ہارتا تھا تو خاموشی سے نہیں بیٹھتا تھا، وہ بدلہ ضرور لیتا تھا۔ یہی عادت اس کے مستقبل کی بنیاد بنی۔ کم عمری میں اس نے چرچ چھوڑ دیا اور مارکس نظریات اپنا لی، یعنی وہ فلسفہ جو کہتا تھا کہ دنیا کو دولت مندوں اور مزدوروں کے درمیان کی جنگ بدل سکتی ہے۔ اسٹالن کے دل میں طاقت کی ایک چنگاری بڑکی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ انقلاب کے قریب رہ سکا تو ایک دن سب پر حکومت کرے گا۔ 1905 کے روسی انقلاب میں اس نے حصہ لیا، پھر گرفتار ہوا، جیل گیا، جلاوطنی کاٹی، لیکن اس کے اندر کا آتش فشان تھما نہیں۔ وہ بڑھتا رہا، سلگتا رہا۔ جب 1917 میں بلشویک انقلاب کامیاب ہوا تو اسٹالن نے خود کو لینن کے قریبی ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ لینن ایک نظریاتی شخص تھا جبکہ اسٹالن ایک حسابی دماغ والا درندہ۔ لینن کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک مساوات پر مبنی معاشرہ، لیکن اسٹالن کے دل میں ایک خوفناک جذبہ تھا: طاقت حاصل کرو اور کبھی چھوڑو نہیں۔ جب لینن بیمار ہوا تو اسٹالن نے آہستہ آہستہ پارٹی پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ وہ مسکراتا رہا، سب سے نرم باتیں کرتا تھا لیکن پیچھے سے اپنے مخالفین کے لیے جال بنتا رہا۔ لینن نے اپنی موت سے پہلے ایک خط لکھا جسے لینن ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں اس نے خبردار کیا تھا اسٹالن کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت ہے، اسے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن قسمت کے کھیل دیکھیے، لینن کے مرنے کے بعد اسی اسٹالن نے اسے قومی ہیرو بنا کر دفن کیا اور خود کو اس کا وارث۔ آنے والے برسوں میں اسٹالن نے روس کو ایک نیا چہرہ دیا، لیکن اس چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ڈر اور خاموشی کے داغ تھے۔ اس نے ایک نئی دنیا بنائی جہاں مخالفت جرم تھی اور سوال موت۔ جب اس نے کہا ایک انسان کی موت سانحہ ہے لیکن لاکھوں کی موت صرف ایک عدد، دنیا نے سوچا یہ ایک فقرہ ہے، لیکن اسٹالن نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اسٹالن نے اقتدار سنبھالا اور رفتہ رفتہ اپنے تمام مخالفین کو ختم کر دیا۔ اس کے نزدیک سیاست کوئی مقابلے نہیں بلکہ جنگ تھی جس میں صرف ایک ہی جیت سکتا تھا۔ اس نے اپنے سیاسی دشمنوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی۔ ٹراٹسکی، زینویپ، کامینیب، یہ سب لینن کے ساتھ انقلاب لانے والے تھے لیکن اسٹالن کے لیے وہ ایک خطرہ تھے۔ ایک ایک کر کے سب کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا دیا گیا اور پھر عوامی دشمن قرار دے کر گولی مار دی گئی۔ مگر اسٹالن کے لیے یہ صرف شروعات تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب خوف جنم لے چکا تھا کہ کوئی اس کے اقتدار کو چھین نہ لے۔ یہ خوف اسے دن رات جاگتا رکھتا اور وہ اس خوف کو مارنے کے لیے مزید خوف پھیلاتا۔ اسٹالن نے اپنی طاقت کی جال میں پورے ملک کو جکڑ لیا۔ ہر گلی، ہر دفتر، ہر گھر میں جاسوس تھے۔ لوگ اپنی بیویوں، دوستوں، حتیٰ کہ بچوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے الفاظ ریاست دشمنی نہ ٹھہر جائے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب خاموشی بھی جرم بن چکی تھی۔ اگر کسی نے حکومت کی تعریف نہ کی تو یہ بھی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ گھروں کے دروازے رات کو دستک دیتے تھے اور وہ دستک موت کی علامت بن چکی تھی۔ NKVD کے اہلکار آتے، لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اور خوفناک منصوبہ بنایا، گریٹ پرج یعنی عظیم صفائی۔ 1936 سے 1938 تک اسٹالین نے اپنی فوج، پارٹی اور ریاست کے ہزاروں اعلیٰ افراد کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی اس کے ساتھ انقلاب میں شرکت کی تھی، لیکن اب وہ غدار کہلائے۔ فوج کی جرنیل، وزراء، لکاری، اساتذہ سب ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئی۔ کسی پر جاسوسی کا الزام، کسی پر مغرب سے تعلق کا۔ اصل جرم صرف ایک تھا، اسٹالین سے زیادہ مقبول ہونا۔ لوگ عدالتوں میں لائے جاتے جہاں ان سے زبردستی اقرار جرم کروایا جاتا، اور جب وہ اقرار کر لیتے تو انہیں گولی مار دی جاتی تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کرے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دوران تقریباً 20 لاکھ لوگ مارے گئے اور 80 لاکھ جیلوں میں سڑ گئی۔ یہ جیلیں گولاگ کہلاتی تھی، جہاں برفانی صحراؤں میں مزدوری کے نام پر انسانوں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔ وہاں دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک، سردی اور موت۔ اسٹالین نے خوف کو ایک سسٹم بنا دیا۔ اس کے ملک میں صرف 2 طبقے تھے جو ڈرتے تھے، اور جو مر چکے تھے اس کے نام پر گانے لکھے گئے، تصویریں چھپی اور بچے اسکول میں نعرے لگاتے، ہمارے والد اسٹالین، ہمیں بچاؤ۔ لوگ اس کے مجسموں کے سامنے اس طرح جھکتے جیسے خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس نے اپنے لیے ایک مذہب تخلیق کیا جہاں عقیدہ تھا اطاعت اور عبادت تھی خوف۔ لیکن اسٹالین صرف دوسروں سے نہیں ڈرتا تھا، وہ خود اپنے سائے سے بھی خوفزدہ تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا غصہ بجلی کی طرح گرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا کون ہوگا۔ رات کے کانوں پر وہ ہنستا، کہانیاں سناتا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہمیشہ ایک خوف میں رہتے کہ کل شاید ان کی باری ہو۔ یہی وہ نفسیاتی تضاد تھا، ایک ایسا آدمی جو اپنی طاقت پر نازا تھا مگر اندر سے ایک کمزور، اکیلا اور بدظن انسان بن چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے دشمنوں کی فہرست کبھی ختم نہیں ہوتی، جب ایک مر جاتا ہے تو میں دوسرا ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یہ فقرہ اس کی ذہنی کیفیت کا آئینہ تھا۔ اسے دشمنی کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ اگر دشمن نہ ہوتا تو اسے خود سے لڑنا پڑتا، اور یہ وہ جنگ تھی جو وہ کبھی جیت نہیں سکتا تھا۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اسٹالین نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ اس نے ہٹلر کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، یعنی نازی جرمنی کے ساتھ۔ دنیا حیران رہ گئی، 2 متضاد نظریات والے ملک ایک ساتھ۔ لیکن اسٹالین کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، وقت حاصل کرو۔ اسے یقین تھا کہ ہٹلر اس پر حملہ نہیں کرے گا، مگر ہٹلر نے حملہ کیا۔ جون 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسٹالین کو احساس ہوا کہ اس کی ناقابل شکست سلطنت بھی لرز سکتی ہے۔ جرمنی نے جب روس پر حملہ کیا تو اسٹالین کی طاقت کے بت پر پہلا دراڑ پڑا۔ اس کی فوج بکھر گئی، ملک کے شہر جلنے لگے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ابتدا میں اسٹالین خود حیران و خاموش تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس ہٹلر پر اس نے بھروسہ کیا اسی نے اس کے پیٹ میں خنجر گون پا۔ اسٹالین کے دل میں اس دن پہلی بار خوف نے اپنی اصلی شکل دکھائی۔ وہ خوف جو اس نے دوسروں میں پلایا تھا اب خود اس کے اندر جاگ اٹھا تھا۔ لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس نے اپنی قوم سے وہی نعرہ دہرایا جو ہمیشہ جبر کے بعد آتا ہے، محب وطن بنو، دشمن کو ختم کرو۔ اس نے چرچز دوبارہ کھولنے کی اجازت دی تاکہ لوگ مذہب کے نام پر قربانیاں دیں۔ اب وہی اسٹالین جو مذہب کو افہیم کہتا تھا اسے جنگ کے جذبے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو ماروس کا سپاہی بنا دیا۔ شہر در شہر، گاؤں در گاؤں لوگوں نے اپنی آخری سانس تک مزاحمت کی۔ آخرکار 1945 میں روس نے برلن فتح کر لیا۔ ہٹلر کی لاش راکھ بنی اور اسٹالین ایک فاتح کے طور پر ابھرا۔ دنیا نے اس وقت اسے ایک ہیرو کے طور پر دیکھا، ایک ایسا آدمی جس نے نازیوں کو شکست دی، لیکن حقیقت میں اس نے اپنی قوم کو زندہ لاشوں میں بدل دیا تھا۔ جنگ ختم ہوئی مگر اس کے ملک میں سکون نہیں آیا۔
اب اس کے دشمن باہر نہیں بلکہ اندر تھے، اس کے اپنے لوگ۔ پھر شروع ہوا دوسرا خوف کا دور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرد جنگ نے جنم لیا اور اسٹالین نے اپنی قوم کو امریکہ کے خطرے سے ڈرایا، مگر اصل خطرہ وہ خود تھا۔ اس نے ایک بار پھر صفائی شروع کی۔ اس بار سائنسدان، فنکار اور دانشور نشانے پر تھے۔ کسی نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں آزادی کی ضرورت ہے اور وہ بھی غائب کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اب اسٹالین بوڑھا ہو رہا تھا لیکن اس کا خوف جوان ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد وزراء صرف جی ہاں میں سر ہلاتے، کوئی اس سے سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا گھر ایک قلعہ بن چکا تھا جہاں ہر شخص ایک دوسرے پر شک کرتا، یہاں تک کہ اسٹالین کے ذاتی محافظ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اس کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ اس کی راتیں اب بے چینی میں گزرتی۔ وہ اکثر اپنے دفتر میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا، میز پر شراب کی بوتل، ہاتھ میں پائپ اور دیوار پر لٹکی ہوئی اپنی ہی تصویروں کو دیکھتا۔ شاید اس کے دل میں پہلی بار سوال اٹھنے لگا تھا کہ کیا یہ سب واقعی قابل فخر تھا؟ پھر آیا ایک مارچ کی رات 1953۔ اسٹالین اپنے محل میں تھا۔ اس رات اس نے زیادہ شراب پی۔ صبح نوکر اندر آئے تو فرش پر گرا ہوا تھا، بے ہوش اور سانس سے دھیمی۔ کسی نے فوراً ڈاکٹر نہ بلایا۔ سب ڈرتے تھے کہ اگر وہ زندہ نکلا تو انہیں دشمن قرار دے دے گا۔ یوں اسٹالین کئی گھنٹے فرش پر پڑا رہا۔ طاقت کا خدا اب اپنی ہی سلطنت میں لاوارث پڑا۔ جب تک مدد پہنچی وہ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، ہونٹوں پر جمے الفاظ خدا اور پھر خاموشی۔ یوں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک معمولی لاش بن کر رخصت ہوا۔ کروڑوں لوگوں نے اس کے مرنے پر جشن منایا اور کچھ نے آنسو بہائے، لیکن شاید کسی کے آنسو میں خلوص نہیں تھا، کیونکہ خوف کے سائے میں محبت مر جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد روس نے پہلی بار سانس لیا۔ لوگ بولنے لگے، تصاویر ہٹائی گئی اور سچ باہر آنے لگا۔ مورخین نے لکھا اسٹالین کے دور میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، کچھ بھوک سے، کچھ قید سے، کچھ اس کے فیصلوں سے، لیکن سب سے بڑا نقصان تھا اعتماد کا۔ ایک پوری قوم نے اپنے ہی دل پر یقین کھو دیا۔ تاریخ نے اسٹالین کے لیے جو فیصلہ سنایا وہ کسی عدالت کا نہیں بلکہ انسانیت کا فیصلہ تھا۔ ایک ایسا شخص جو عظیم سلطنت کا بانی بنا مگر اپنی روح کو جیت نہ سکا۔ اس نے خدا کو جھٹلایا لیکن خود خدا بننے کی کوشش کی۔ آخر میں وہ تنہا، خوفزدہ اور خاموش مر گیا۔ طاقت انسان کو اندھا نہیں کرتی، یہ اسے آئینہ دکھاتی ہے جہاں وہ صرف خود کو دیکھتا ہے اور باقی سب دھندلا پڑ جاتا ہے۔ اسٹالین مر گیا مگر اس کا خوف تاریخ کی صفحات میں زندہ رہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب طاقت انسان کے ہاتھوں میں خدا بن جائے تو انسانیت مٹ جاتی ہے، اور جب انسانیت مٹ جائے تو اقتدار صرف ایک سایہ رہ جاتا ہے، ایک ٹھنڈا، ساکت اور بے آواز سایہ۔